فقیر ہیں، نعوذ باللہ اللہ غریب ہے، اللہ فقیر ہے. تو یہ کفار کی بات ہے. جب اس طرح کی باتیں ہوئی تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی زبان سے اعلان فرمایا اے محبوب آپ فرما دیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. فرمایا محبوب تم اعلان فرما دو کہ یہ جو ساری کائنات ہے یہ رب کے قبضہ قدرت میں ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، جس کو میرا رب چاہے یہ حکومت عطا فرما دے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اور میرا اللہ فرماتا ہے جس سے میں چاہوں تو یہ حکومت چھین بھی سکتا ہوں. اور عزت اور ذلت یہ بھی میرے رب کے قبضہ قدرت میں ہے، جس کو چاہے عزتوں سے نواز دے اور جس کو چاہے ذلت اس کا مقدر کر دے. تو یہ جو پاس کچھ ہونا ہے یہ میرے رب کے قبضہ قدرت میں ہے. یہ تو تمہاری باتیں ہیں کہ رب کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، رب کچھ دے نہیں سکتا، رب غریب ہے، فقیر ہے، ہم امیر ہیں، یہ تمہاری باتیں ہیں. ورنہ اللہ رب العزت نے اسی آیت کے اندر ان کو جواب دے دیا. یہودی نے کہا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. میرے رب نے کیا فرمایا؟ غلت ایدیہم، تمہارے ہاتھ بندھے ہوئے. غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، اور جو کچھ تم نے بکواس کیا اس کے اوپر لعنت ہو تمہاری، اس قول کی وجہ سے تمہارے اوپر لعنت. ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان، میرے رب نے فرمایا بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. اللہ جس کو چاہے جتنا چاہے جس وقت چاہے عطا فرما سکتا ہے. اب دیکھیں قرآن کی آیات سے ہمیں پتہ چلا کہ کسی کو کچھ جو دیتا ہے تو وہ میرا رب دیتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر ہر کسی کو کچھ نہ کچھ عطا فرما رکھا ہے، تو کیا اللہ نے اپنے محبوب کو بھی کچھ عطا فرمایا یا نہیں؟ ویسے سوال کرنے والا تو نہیں تھا لیکن لوگوں نے اٹھایا تو اس پر کتابیں بھی لکھی گئی، سوال و جواب بھی ہوئے. سوال اٹھانے والا اس لیے نہیں تھا کہ یہ ہر کوئی مانتا ہے کہ کائنات میں جتنے لوگ آئے سب کو دینے والا اللہ ہے. آپ بھی مانتے ہیں سب کو دینے والا اللہ ہے. تو جو سب کو دینے والا ہے اور سب کے اندر اللہ کو ماننے والے بھی ہیں اور نہ ماننے والے بھی ہیں. ٹھیک ہے جی، جو اللہ کو مانتے ہیں اللہ ان کو بھی دے رہا ہے اور جو اللہ کو نہیں مانتے اللہ ان کو بھی دے رہا ہے. جب سب کو دے رہا ہے تو جو سب کا بھی آقا ہے اور اللہ کا محبوب ہے، پھر اللہ نے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا. قرآن سے پوچھتے ہیں یا اللہ نے اپنے محبوب کو کچھ دیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے اپنے محبوب کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے. اب علماء نے فرمایا کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے دونوں جہانوں کی جو اچھائیاں ہیں جو بھلائیاں ہیں وہ ساری کی ساری اٹھا کر اللہ نے اپنے محبوب کے قدموں میں رکھ دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے اور آگے اختیار بھی دیتا ہے کہ تمہیں آگے بانٹنا ہے یا نہیں. اب یہ تو قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ عطا فرمایا، کچھ نہیں بہت کچھ عطا فرمایا. اگلا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ نے آگے بانٹنے کا اختیار بھی دیا ہے یا نہیں؟ مجھے بھی قرآن سے سوال کرتے ہیں. قرآن میں پوچھا گیا تو قرآن نے ہمیں جواب دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، فرمایا اے محبوب آپ کے دروازے پہ جو بھی مانگنے والا آئے تو آپ نے اس کو جھنکنا نہیں ہے. آپ کے دروازے پہ جو بھی سوالی بن کے آئے آپ نے اس کو جھنکنا نہیں ہے. اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ یہ بھی تو فرما سکتا تھا بھئی جو بھی آپ کے دروازے پہ آئے اس کو خالی نہیں موڑنا، بلکہ کیا فرمایا؟ جھنکنا نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ جھنکنے کا تعلق دل سے ہوتا ہے کہ جھنکتا وہ شخص ہے جس کے پاس مال کم ہو یا مال تو ہے مگر اس کا دل نخیل ہے، وہ سخی نہیں ہے، وہ جھنکتا ہے. پھر بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا یہ
पराडों पे जाने वाले लोग होते हैं और कहीं पे स्टॉप करते हैं तो मांगने वाले लोग उनके पास भाग जाते हैं, तो बालों का तो दे देते हैं और बालों का झटकते हैं, शीशा बंद कर देते हैं, उसको गालियां भी देते हैं। तो ये अब माल तो है उसके पास, जब पराठों पर बैठ तो जहरी बात है, माल तो है, अब देता क्यों नहीं है, ये दिल की बात है। दिल उसका बखील है, सखी नहीं है, इसलिए नहीं दे रहा। तो फरमाया है महबूब जो भी आपके पास आए झिड़कना नहीं है, इससे पता ये चलता है सखावत माल से नहीं, सखावत दिल से होती है। सुभान अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या गौसे, तो पता चलता है कि सखावत का ताल्लुक दिल से है कि मेरे अल्लाह ने अपने महबूब को सब कुछ अता भी फरमा दिया है, मेरे अल्लाह ने अपने महबूब को दिल की सखावत भी अता फरमा दी है, और रब ने कुरान में ऐलान फरमा दिया है ऐ महबूब जो भी आपके दर पे सवाली बन के आ जाए, मेरे महबूब उसको झड़कना नहीं है बल्कि उसको अता फरमाना है। और अब ये देखते हैं कि मेरे आका ने किसी को कुछ अता भी फरमाया या नहीं। इख्तियार का पता तो कब चलेगा कि किसी को कुछ दिया भी है कि नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर एक सहाबी आ जाते हैं और ये पहले से भी रख लें, मेरे आका का इख्तियार शरीयत में भी है, इसके अलावा जिंदगी में भी है, मौत के बारे में भी है, मौत के बाद जन्नत में भी है। बेशक बेशक। इसलिए तो इख्तियारात है, इख्तियार नहीं है, सिर्फ एक नहीं कई इख्तियारात मेरे अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाए। बेशक। एक सहाबी मशहूर वाक़या है, हुजूर की बारगाह में आ जाता है, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा तोड़ बैठा हो, रोजा तोड़ बैठा हो। अब हुजूर का सहाबी हो और उसको ये मसला पता ना हो कि रोजा तोड़ने का कफारा क्या है, पता था लेकिन उसके पास कुछ नहीं था, ताकत भी नहीं थी, माल भी नहीं था, वो हुजूर की बारगाह में आ गया। तो यहाँ पे नुक्ता समझे, बात यह है कि जब सहाबी पे मुश्किल आए तो कहाँ पे आते हैं मेरे मुस्तफा पे। अगर ये बात हम कहते तो हमारे ऊपर फतवा लगता है, अगर सहाबा करें तो फिर कुछ नहीं होता। अरे ये अकीदा हमने सीखने भी सहाबा से है। सहाबी आ गया हुजूर की बारगाह में, या रसूल मुश्किल दरपेश है, क्या रोजा तोड़ बैठा हूँ और पास कुछ नहीं है, मेरे आका ने फरमाया उसका कफारा है, 2 महीने लगातार रोजे रखो, कफारा अदा हो जाएगा। उसने कहा या रसूल ये जो रोजे रख रहा ये पूरे नहीं कर बैठा, तोड़ दिया, 2 महीने भी लगातार कहां से रख सकता, इतनी ताकत नहीं है। मेरे आका ने फरमाया 60 मिस्किन को खाना खिलाओ। और या रसूल मैं तो बड़ा गरीब हूं, अपने जो घर के अफराद हैं उनका बड़ी मुश्किल से गुजारा कर सकता हूं, 60 मिस्किन को खाना कहां से खिलाओ। मेरे आका ने फरमाया गुलाम आजाद करो। या रसूल बिल्कुल गरीब हूं, मैं खुद गुलाम जैसा हूं, मेरे पास कोई गुलाम नहीं है। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया, शरीयत के तो ये 3 हुक्म हैं, ये पूरे कर सकते हैं तो ठीक, वरना ना अल्लाह ने इख्तियार दिया। फरमाया बैठ जा, मेरे अल्लाह ने अपने महबूब को इख्तियार अता फरमाया, फरमाया बैठ जा, तेरा मसला हल हो जाएगा। जब वो बैठ गया थोड़ी देर के बाद हुजूरों का टोकरा आ गया, हुजूर की बारगाह में आ गया। मेरे आका ने फरमाया वो साहिब कहां है, जिसने मुझसे मसला पूछा वो कहां है, आ गया या रसूल मैं हाजिर हूं। मेरे आका ने फरमाया ये खजूरें उठाओ और मक्का में जो गुलाम लोग हैं उन पर तकसीम कर दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। मजे की बात अपनी है, अर्ज़ करते हैं या रसूल मक्के में मैं इस वक्त नजर दौड़ा रहा हूं, मुझसे ज्यादा गरीब मुझे कोई नहीं नजर आ रहा, मैं सबसे ज्यादा गरीब हूं। खजूरों को देखा अपनी भूख याद आ गई, या रसूल मैं सबसे ज्यादा गरीब हूं, मैं हकदार हूं। अब मेरे आका ने ये नहीं फरमाया मुजरिम भी तू है, कफारा तू नहीं अदा करना है, और खाने का प्रोग्राम अपना बना लिया। मेरे आका ने फरमाया ठीक है, ये खजूरें ले जा, तू भी खा, घर वालों को खिला, तेरा कफारा जाने मोहम्मद अरबी जाने। सुभान मेरे अल्लाह ने इख्तियार अता फरमाया है, फरमाया शरीयत के जो हुक्म है वो भी मैं सुना दिया है मैंने लोगों को, और फरमाया अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया है, जिहादी का मसला भी मैंने हल कर दिया। सुभान बेशक। कई अहादीस के अंदर ये बात मौजूद है
ایک اور صحابی آئی، قربانی کا حکم کیا ہوتا ہے کہ عید نماز کے بعد قربانی کی جائے۔ ایک صحابی آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ قربانی کے لیے جو میں نے بکری رکھی تھی وہ میں نے عید نماز سے پہلے ذبح کر دی، اور یہ میرا ارادہ تھا کہ ہمارے جو پڑوس کے اندر غریب ہیں ان تک گوشت جلدی پہنچ جائے گا، اسی ارادے سے میں نے پہلے ذبح کر دی۔ اب میرے آقا نے تو یہ حکم فرما رکھا تھا کہ جو عید سے پہلے قربانی کرنے والا ہے اس کا قربانی نہیں ہے، وہ گوشت ہی ہے، قربانی کا ثواب اس کو ملے گا جو عید نماز کے بعد کرے گا۔ اب شریعت کا یہی حکم، میرے آقا فرماتے بس تم نے کر دیا تو ٹھیک ہے، جا اگر اور قربانی ہے تو کر لے، نہیں ہے تو پھر جا نہ۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے۔ اس نے عرض کیا سنا قربانی جیسا بڑا جانور تو نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے جس کی عمر ابھی تک سال نہیں ہے، جو شریعت کا حکم ہے اس کے مطابق نہیں ہے، کیا وہ میں کر سکتا ہوں؟ میرے آقا نے فرمایا تیرے لیے اجازت ہے، میرے سوا کسی کو نہیں ہے۔ یہ آپ کا اختیار تھا جو استعمال فرمایا، فرمایا شریعت کا حکم وہی ہے، اگر بکری کی قربانی کرنی ہے سال ہونا ضروری ہے، تیرے پاس جو بچہ ہے وہ سال سے کم ہے، اب میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا کیے ہوئے اختیار سے تمہیں کو اجازت دے رہا ہوں، لیکن تیرے سوا کسی اور کو اجازت نہیں۔ یہ میرے آقا کا اختیار تھا، اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جبریل امین تشریف لائے اور آقا عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسرائیل باہر کھڑے ہیں اور اجازت مانگ رہے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام باہر کھڑے ہیں اور آپ سے اجازت طلب کر رہے ہیں، کیا حکم ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اس کا سے کہو، اس کو اجازت دے دو، اس کو کہو اندر آ۔ پھر انہوں نے جبریل علیہ السلام نے یہ بھی عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ فرشتہ ہے جو کسی کے پاس جاتا ہے تو اجازت نہیں دیتا، اللہ نے اس کو پہلے سے حکم دے رکھا ہے کہ ہر کسی کے پاس تو نے جانا ہے، میرا حکم ہے، لیکن وہی فرشتہ جو سب کے پاس بغیر اجازت کے جاتا ہے آج آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہے، مگر آپ کے دروازے سے باہر کھڑا ہو گیا ہے اور اجازت مانگ رہا ہے، اگر آپ اجازت عطا فرمائیں تو اندر آئے گا، اگر آپ کہیں تو پھر یہ واپس چلا جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا اس کو اجازت دے دو، اندر آ گیا، آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وقت پورا ہو چکا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ان شئتا، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی روح قبض کر لوں، اگر آپ نہ چاہیں تو میں آپ کی مرضی۔ جب یہ حکم سنایا اللہ کے حکم تھا، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا ٹھیک ہے تو اللہ کے حکم کا پابند کر لو، نہ اللہ نے اختیار دیا، فرمایا ٹھیک ہے بات سن لی۔ پاس ہی جبریل کھڑے تھے، مشورہ لیا، جبریل تیرا کیا مشورہ اس بارے میں، تیرا کیا مشورہ ہے؟ جبریل علیہ السلام عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، حدیث پاک میں یہ لفظ ہے اختیار کے، فرمایا اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کو لبیک کہہ دیں، اگر آپ چاہیں تو اس کو واپس بھیج دیں، لیکن مجھ سے کوئی مشورہ پوچھے تو میں یوں نہیں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کی شوق ہوگا۔ اگر آپ نے مجھ سے مشورہ لینا ہے کہ میں کیا کروں تو میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ اللہ اپنی بارگاہ کے اندر آپ کو بلانے کے لیے شوق رکھتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا یہ بات ہے تو پھر ٹھیک ہے، میں بھی موت کو تسلیم کرتا ہوں، یہ حضور کا اختیار ہے، میرے اللہ نے عطا فرمایا ہے، ورنہ یہ جو موت کا فیصلہ ہے اٹل فیصلہ ہے۔ قرآن فرماتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فرمایا جب موت ان کے پاس آ جاتی ہے تو ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی ہے، اس کا وقت مقرر ہے، سب لوگوں کے لیے یہی قانون ہے، لیکن اللہ کے محبوب کے لیے قانون یہ نہیں ہے، بلکہ میرے اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار عطا فرمایا ہے، فرشتے کو بھیجا تو یہ حکم دے کر بھیجا ہے، میرے محبوب سے اجازت لینی ہے اور ان سے پوچھنا ہے آنا ہے کہ نہیں آنا، اگر وہ قبول کر لیں تو پھر ان کا روح قبض کرنا ہے ورنہ واپس آ جانا۔
اللہ نے اپنے محبوب کو یہ اختیار عطا فرمایا، موت کے اندر بھی آپ کا اختیار اور پھر جنت کے اندر بھی آپ کا اختیار۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی حویلی کا محاصرہ کیا گیا، لوگوں نے بند کیا، 40 دن آپ پر کھانا پینا بند رہا، روزے کی حالت میں رہے، تو آپ نے حضرت عبداللہ بن سلام کو بلایا اور ان کو ایک کہانی سنے، کہا اللہ کے محبوب علیہ السلام میرے سامنے ظاہر ہوئے، مجھے زیارت کروائی اور مجھے یہ فرمایا، اے عثمان اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ تجھے ان باغیوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ اگر آپ یہ چاہیں تو میں دعا کر دیتا ہوں، اور اگر آپ چاہیں تو شام کی افطاری ہمارے ساتھ جنت میں کریں۔ سبحان اللہ، سبحان حضور کا اختیار تھا، تب تو اپنے صحابہ کو اختیار بھی دے رہے ہیں۔ دیکھا نا کہ صرف آپ نے جو کچھ مانگا وہ نہیں عطا فرمایا، وہ بھی عطا فرمایا، بلکہ اختیار بھی آگے عطا فرمایا۔ یہ اختیار کو بھی آگے بانٹا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے عثمان تجھے اختیار ہے، اگر چاہے میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان باغیوں سے تجھے نجات عطا فرمائے گا، اور اگر آپ چاہیں تو آپ میرے ساتھ آ کر جنت میں افطاری کریں۔ حضرت عبداللہ بن سلام کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ سنایا۔ انہوں نے جب یہ واقعہ سنا تو پھر پوچھا اے عثمان آپ نے کیا چیز پسند کیا، کیا چیز آپ پسند کرتے؟ آپ کو پہلے مشورے دیے گئے کہ آپ جو ہے یہاں سے چلے جائیں، آپ نے فرمایا مدینہ چھوڑنا یہ میری طبیعت نہیں، میں یہاں سے جا نہیں سکتا، اور پھر فرمایا ہم تیرے ساتھ ہیں اور لوگ بھی آ جاتے ہیں، جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، فرمایا حضور کا صحابی ہو اور مدینے کا تقدس پامال کرے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، فرمایا یہ کام بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر بالآخر یہ واقعہ سنایا، پوچھا آپ کا کیا پروگرام ہے؟ آپ نے فرمایا میں اسی بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں اپنے آقا کے ساتھ جنت میں گرفتاری کروں۔ آپ نے اسی بات کو پسند کر دیا ہے، تو تھوڑی ہی دیر بعد آپ کو شہید کر دیا گیا، اور حضرت عبداللہ بن سلام نے اپنے بیٹے کو بھیجا، فرمایا جاؤ پتہ کر لو کیا ہوا۔ یہ واقعہ سنایا، تھوڑی ہی دیر بعد وہ آئے اور انہوں نے بتایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ میرے آقا کا جنت کے اندر بھی اختیار ہے، آپ جنت کے اندر ہیں، اپنے صحابی کو فرما رہے ہیں اے صحابی اگر تو چاہے تو میں تمہیں اللہ کے عطا کیے ہوئے اختیار سے ان لوگوں سے نجات بھی دلوا سکتا ہوں، اور اگر تو چاہے تو اپنے ساتھ جنت میں بھی بلوا سکتا ہوں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ اختیار عطا فرمایا۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے کسی نے اگر کچھ مانگا تو میرے آقا نے کتنا عطا فرمایا۔ یہ واقعہ بھی بہت ساری کتب کے اندر موجود ہے، حدیث کی کتب میں موجود ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے احد کے اندر حضور کی پہرہ کر رہے ہیں، حضور کھڑے ہیں، یہ آس پاس پہرہ دے رہے ہیں کہ کہیں سے کوئی تیر، کوئی تلوار، کوئی چیز میرے آقا کو نہ لگ جائے۔ آپ پہرہ دے رہے ہیں اور تیروں کے سامنے ہو رہے ہیں، تو اچانک سے ایک تیر آیا جو میرے آقا تک پہنچنے والا تھا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے اپنا سر مبارک، اپنا منہ مبارک اس کے سامنے کیا تو وہ تیر آپ کے آنکھ کے اندر لگ گیا۔ اب کہتے ہیں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صحابہ نے میلاد منایا تھا کہ نہیں، بڑا عجیب سوال۔ لوگ کیا بولتے ہیں صحابہ نے میلاد منایا تھا یا نہیں؟ اور میلاد کا معنی کیا ہے؟ چند لوگوں کو اکٹھا کر کے قرآن کی تلاوت کرنا، حضور کی وصف بیان کرنا اور واضح نصیحت کرنا اور آخر میں لنگر تقسیم کرنا۔ کیا یہ والے کام صحابہ میں نہیں تھے؟ صحابہ کرام اکٹھے نہیں بیٹھتے تھے؟ اصحاب صفہ 70 لوگ وہ ہر وقت اکٹھے بیٹھتے رہتے تھے؟ اگر اکٹھے بیٹھنا منع ہے تو یہ تو صحابہ کی سنت۔ دوسری بات قرآن کی تلاوت، استاد محترم فرما رہے تھے صحابہ کرام ایک رکعت کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے تھے، پورے قرآن۔ اگر ہم ایک سورت میلاد میں پڑھیں تو ہمارے اوپر فتویٰ، اور صحابہ کرام پورا قرآن پڑھ لیں تو کوئی بات نہیں۔ اور پھر قرآن پڑھنے کے بعد حضور کی نعت پڑھنا یہ بھی صحابہ کی سنت۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، اس کے علاوہ کئی صحابہ جو حضور کی نعتیں پڑھتے تھے اور حضور علیہ السلام کی نعتیں سنتے تھے۔
بلکہ ایک حدیث پاک مشکات کے اندر موجود ہے، میرے آقا نے حضرت حسان کو حکم فرمایا مشرکین کی حج کرو، یعنی ان کی برائی کے اندر اشعار پڑھو، اور آگے یہ بھی فرمایا کہ جب تو مشرکین کی حج کرے گا، ان کی برائی میں اشعار پڑھے گا، تو تو اکیلا نہیں ہوگا، اللہ کا فرشتہ جبریل بھی تیرے ساتھ ہوگا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جب تو اپنے نبی کے اس عمل میں مصروف ہوگا، اپنے نبی کی طرف سے کفار کو جواب دے رہا ہوگا، تو میں محمد اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہم اجلہ بروح القدس، اے میرے مالک اس حسان بن ثابت کی روح القدس کے ساتھ مدد فرما۔ یعنی میری طرف سے جب تو کفار کو جواب دے رہا ہوگا تو تیرے ساتھ اللہ کا فرشتہ جبریل بھی شامل ہوگا۔ تو یہ نعتیں پڑھنا، حضور کا وصف بیان کرنا اور قرآن کے اندر حضور کے دشمن پر تماچا لگانا، یہ تو صحابہ کی سنت ہے۔ اور پھر اس کے بعد بعض و نصیحت کرنا، یہ تو عین قرآن کا حکم۔ تو بھائی اگر صحابہ کے دور میں یہ چیزیں پائی جائیں تو کوئی حرج نہیں، اگر ہم ان چیزوں کے محفل میں اکٹھا کر لیں، لوگوں کو اکٹھا کیا، قرآن کی تلاوت کی، نعت شریف، اس کے بعد حضور کے وصف بیان کیے، تو کیا یہ شرک ہو گیا، حرام ہو گیا؟ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا بھائی میلاد شرک ہے، یہ سوال بھی غلط ہے۔ شاید ان پڑھ لوگوں نے یہ سوال کیا ہوگا۔ شرک کا معنی ہوتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو برابر شریک ٹھہرا دینا۔ اب اگر شرک کا معنی یہ ہے تو پھر میلاد سے شرک آتا نہیں، شرک جاتا ہے۔ توجہ سے سنو، اگر شرک کا یہی معنی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو برابر شریک ٹھہرانا، اس سے میلاد سے شرک آتا نہیں بلکہ شرک جاتا ہے، کیونکہ میلاد کا معنی کیا ہے؟ پیدا ہونا، پیدائش۔ دیکھیں حضور کی پیدائش کا مہینہ آیا تو ہم میلاد منا رہے ہیں، میلاد کا معنی ہوا پیدا ہونا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں میلاد شرک ہے، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں، شرک تو تب ہوتا کہ اللہ کی بھی پیدائش کا دن ہوتا، حضور کا بھی ہوتا، اللہ کا بھی میلاد منایا جاتا، حضور کا بھی منایا جاتا، پھر شرک ہو جاتا۔ ہم تو میلاد منا کر شرک کو ختم کر رہے ہیں اور دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ جو ہمارا اللہ ہے وہ پیدا ہونے سے پاک ہے۔ قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وہ نہ کسی سے جنا ہے، نہ اس نے کس کو جنم دیا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، وہ پیدا ہونے سے پاک ہے۔ اور آقا کا میلاد منا کر ہم شرک کو ختم کرتے ہیں کہ ہم رب کا میلاد نہیں مناتے، حضور کا میلاد مناتے ہیں، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا رب جو ہے وہ خالق ہے، پیدا ہونے سے پاک ہے، اور اللہ کے محبوب کا میلاد منا کر یہ کہتے ہیں اللہ کا محبوب حضور علیہ السلام اللہ کی مخلوق میں سے ہے اور پیدا نہیں ہوئے۔ تو میلاد سے شرک آتا نہیں، شرک جاتا ہے۔ تو اس لیے جب یہ ساری باتیں اکٹھی ہو جائیں تو یہ شرک نہیں بنتا، یہ غلط کام نہیں ہے۔ بلکہ دیکھیں نا بات یہاں سے نکلی، بھائی صحابہ میلاد مناتے تھے، بھائی دیکھیں حضور کی عزت اور ناموس کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا، اس سے بڑا کوئی میلاد ہو سکتا ہے؟ میلاد میں کیا کیا جاتا ہے؟ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ ہمارے دور پیسہ خرچ کر کے ہم میلاد مناتے ہیں۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان صرف حضور کے لیے پیسہ خرچ کرنا یہ تو ان کے لیے کوئی بات نہیں، ہمارے لیے بڑی بات ہے، اس لیے ہم اعتراض بھی کرتے ہیں۔ ہمارے لیے بڑی بات ہے کہ ہمارا پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ اگر صحابہ کی تاریخ کو پڑھیں تو پیسہ تو کچھ ہی نہیں ہے، اگر میرے آقا اشارہ فرمائے تو گھر کا پورا سامان آ جائے، گھر کا آدھا سامان آ جائے، 1000 سواری کا بندوبست ہو جائے، یہ بات تو کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ صحابہ کا عشق تو یہ ہے، میرے آقا کے اشارے کے منتظر رہتے، اگر میرے آقا اشارہ کرے تو اپنی جان بھی قربان کر دیا۔ اب حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں بھائی صحابہ نے جنگیں لگائی تھی۔ بھائی کمال کی بات یہ ہے ہر دور کے تقاضے اپنے ہوتے ہیں۔ صحابہ کا جو دور ہے وہ کیسا دور تھا؟ اچھا ایک الزامی جواب ہوتا ہے، الزامی جواب یہ ہے ٹھیک ہے بھی صحابہ نے جھنڈیاں لگائی یا نہیں لگائی وہ نہیں دباتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ صحابہ کے دور میں جھنڈیوں والی دکان بھی تھی؟ صحابہ کے دور میں جھنڈیوں والی دکان بھی تھی کہ جہاں سے صحابہ لے کر آتے ہیں گلیوں کے اوپر لگاتے ہیں؟
وہ تو کنگش کا دور ہے، ایک وقت کا کھانا ملتا ہے، دوسرے وقت کا ملتا ہی نہیں ہے۔ حضور کے قریبی رشتے دار، حضور کے صحابی وفات پا جائیں تو مرد کے لیے 3 کپڑے سنت ہیں، ان کو ایک کپڑا ملا ہے وہ بھی چھوٹا، اگر سر پہ ڈالتے ہیں پاؤں رنگے ہوتے ہیں، پاؤں پہ ڈالتے ہیں سر رنگا ہوتا ہے، ان کے لیے تو ایک کپڑا ہے، دوسرا کپڑا ہی نہیں ہے۔ پھر صحابہ کے دور کے اندر جھٹیوں کا تقاضا کرنا یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے۔ صحابہ نے تو سب کچھ حضور کے نام پہ قربان کر دیا، کیا انہوں نے جھٹیاں اٹھا کر مقصود رکھی ہوئی؟ یہ کوئی سوال والی بات نہیں ہے، انہوں نے تو سب کچھ حضور کے نام پہ قربان کر دیا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ اپنا سامنے کیا اور ان کو پتہ تھا تیر سامنے آ رہا ہے، اگر میں سامنے نہیں ہوتا تو ہمارے آقا کو لگے گا، تو آپ نے اپنا چہرہ سامنے کیا، کیونکہ وجود سے پہلے بندہ اگر آگے بڑھے تو اپنا چہرہ ہی آگے آتا ہے، انہوں نے ایسا کیا تو وہ تیر آ کر آپ کی آنکھ کے اندر لگ گیا، اور تیر لگنے سے پھر کیا ہوا؟ آنکھ کا جو ڈیرا ہے وہ باہر آ گیا، لٹکا ہوا ہے، آپ نے ہتھیلی پہ اٹھایا، صحابہ اکرام علیہ رضوان نے مشورہ دیا، اے قتادہ یہ تکلیف ہو رہی ہے آپ کو، آپ ایسا کریں اس کو کاٹ دیں بس ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے عرض کی، فرمایا کہ میں اس کو کاٹ کے تب پھینکتا کہ یہاں پہ کوئی حکیم نہ ہوتا، یہاں پہ کوئی ہمیں شفا دینے والا نہ ہوتا۔ اس نے عرض کی آپ یہ مشورہ کیوں دے رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب مختار کل موجود ہیں، اللہ نے ہر قسم کا اختیار آپ کو دے رکھا ہے۔ انہوں نے ہتھیلی پہ اٹھایا اور حضور کی بارگاہ میں چلے گئے۔ آج کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اور میاں مشکل وقت آئے تو اللہ سے مانگا کرو، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا حرام ہے۔ کیا اللہ نہیں دے سکتا؟ ہم نے کب کہا کہ اللہ نہیں دے سکتا؟ اللہ دے سکتا ہے، اللہ دے سکتا ہے۔ وہ پھر قرآن میں آیات بھی پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، جب بھی پکارو گے میں تمہاری مدد کو۔ اب دیکھیں یہ بات صحیح ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کیا اللہ کی بارگاہ کے اندر ہم نے بھی قرب حاصل کیا ہوا ہے؟ اللہ تو ہمارے قریب ہے، ہم نے بھی اللہ کا قرب لیا ہوا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کی بارگاہ کے اندر پہنچنے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے۔ دنیا کی مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، کوئی بندہ آپ میں سے کوئی چاہے کہ میں اس وقت وزیر اعظم سے ملنا چاہتا ہوں، کوئی بندہ کہے سمجھانے کے لیے مثال ہے، تو کیا کہتے ہیں آپ کہ وہ موٹر سائیکل یا اپنی گاڑی پہ بیٹھ کر سیدھا جا کر ملاقات کر لے گا بغیر کسی آدمی کے ملے؟ سارے بتائیں نہیں نہ ہو سکتا۔ اور ایک ملک کے وزیر اعظم کی حیثیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کی حیثیت نہ ہونے کے باوجود کوئی بندہ ڈائریکٹ اس سے نہیں مل سکتا، اور جو احکم الحاکمین ہے قل اللہم مالک الملک والی شان والا ہے، ساری حکومتیں اسی کے قبضہ میں ہے، اور تو کہتا ہے کہ میں ڈائریکٹ اس کی بارگاہ میں جاتا ہوں؟ یہ کیسا انصاف؟ رب کی بارگاہ میں جانے کے لیے کوئی وسیلہ ڈھونڈنا ہوگا۔ میرا رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلے کا حکم قرآن میں ہے۔ اب دیکھو اللہ کی بارگاہ کے اندر اگر پہنچنا ہے تو پھر کوئی وسیلہ ڈھونڈنا ہوگا، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آنا ہوگا، تب جا کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر لگے گی۔ خیر وہ صحابی اپنا ڈیرا ہاتھ میں اٹھایا حضور کی بارگاہ میں چلے گئے، اور حضور نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ دینے والا تو اللہ ہے، تم ادھر کیا کرنے آ گیا؟ اگر ان لوگوں والا عقیدہ ہوتا تو پھر حضور اس عقیدے کو چھپا کر رکھے ہوئے صحابہ کے واسطے سے دین ہمارے تک پہنچا، حضور نے یہ بات کیوں نہیں بتائی لوگوں کو؟ اصل عقیدہ یہ ہے کہ رب سے مانگو، میرے پاس کیا کرنے آ گیا، میرے پاس تو کچھ ہی نہیں ہے۔ نانا ایسے جملے نہیں ہے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے اس اختیار کو استعمال فرمایا جو میرے اللہ نے عطا فرمایا۔ فرمایا اے صحابی سنو، اگر اس مصیبت پہ صبر کرو تو جنت ملے گی، اور اگر چاہو تو آپ ٹھیک کر دیتا ہوں۔ بڑی بات ہے بھئی، حضور کا اختیار تھا تب تو ایسا فرمایا، اگر چاہو جنت بھی دے سکتا ہوں، چاہو تو آنکھ بھی دے سکتا ہوں۔ اگر پاس کچھ نہیں ہے تو پھر کیسے دے رہے ہیں؟ پاس بھی ہے اور دینے کا اللہ نے اختیار بھی دیا ہے، تب تو فرمایا اے صحابی بتاؤ کیا چاہیے؟ اور صحابی بڑا سیاح، اگر ہم ہوتے نا تو ہم ایک چیز مانگ لیتے جو ہمیں پسند ہے وہ مانگ لیتے۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، جنت جو ہے نا جنت،
اس کا ذکر میں نے تو نہیں کیا، آپ نے خود ہی فرمایا اگر چاہو تو جنت، اور جو آنکھ ہے اس کا میں طلبگار ہوں، یا رسول اللہ آنکھ کا ذکر میں نے کیا، میرے اوپر رحم کرتے ہوئے میری آنکھ بھی ٹھیک کر دو، اور جنت کا ذکر تم نے خود چھیڑا ہے وہ بھی عطا کرو۔ کتنے قریب ہیں؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، اپنے نبی کے دیوانے، رجپال نبی کے دیوانے، جشن عید میلاد النبی زندہ باد۔ دیکھیں میرے آقا کریم علیہ السلام کا اختیار، اور ایک روایت میں یہ بھی وضاحت موجود ہے، اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ کے ٹھیک کرنے کا مطالبہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میری بیوی مجھ سے محبت کرتی ہے، اب اگر میری آنکھ اسی طرح رہ جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت چھوڑ دے، آپ کرم فرمائیں میری بیوی کی جو محبت ہے وہ سلامت رہے اور جنت کی عطا فرما دیں۔ اگر صحابی کا یہ عقیدہ ہوتا کہ پاس کچھ نہیں ہے، دے کچھ نہیں سکتے، تو پھر وہ کیوں یہ کہتے؟ انہیں پتا تھا کہ اللہ کے محبوب کو اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا ہے اور اپنے اختیار سے سب کچھ عطا بھی فرما سکتے۔ میرے آقا نے کیا کیا؟ دعا پہ تہم نکالا، لگایا، فرمایا اے صحابی بیلا اٹھاؤ، آنکھ کے اندر رکھو، آپ نے رکھا اور پھر اوپر ہاتھ پھیرا، پوچھا صحابی سنو، آپ کی یا رسول اللہ مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری آنکھ کو کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں ہے۔ یہ میرے آقا کی عطا ہے کہ جو کچھ مانگتا ہے میرے آقا سب کچھ عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر اسی بات کی ترجمانی اعلیٰ حضرت کی زبان سے میرے تو اور مزہ آ جائے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے۔ میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا، ہمارے آقا تو بڑے کریم ہے، کوئی ایک قطرہ مانگتا ہے تو میرے آقا قطرہ نہیں دریا بہا دیتے ہیں، اور دریا پانی کا نہیں، در بے بہا دیے ہیں، موتی بے شمار عطا فرما دیتے ہیں۔ اب آنکھ ٹھیک کروانے آیا تھا، آنکھ بھی ٹھیک ہو گئی، جنت بھی ساتھ مل گئی۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا کا اختیار ہے۔ آقا کریم علیہ السلام بہت کچھ عطا فرما سکتا، اور دوسرے مقام پہ حضرت فرماتے ہیں منتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، منتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، یہ تو ان کا کرم ہے، پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ فرمایا جو خالی ہاتھ ہے میرے آقا کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے، سوال کرتا ہے، واپس لوٹتا ہے، اس سے یہ نہ پوچھو کیا ملا ہے تجھے، کتنی خیرات ملی ہے، بلکہ وہ تو یہ کہے گا یہ تو ان کا کرم ہے، بس ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ کتنا وہاں پہ پوچھا جاتا ہے جہاں پہ کوئی حد ہوتی، اور میرے آقا کے پاس جو کچھ ہے اس کی حد ہی نہیں، اس کی حد ہی نہیں ہے، کیونکہ دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے خزانوں کی کوئی حد ہے؟ جب نہیں ہے تو میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، میرے آقا نے فرمایا اوتیتو بمفاتیح خزائن الارض، فرمایا اللہ نے زمین کے سارے خزانوں کی ساری چابیاں مجھے عطا فرما دی۔ اب رب کے خزانوں کی حد نہیں ہے، اور رب نے سارے خزانوں کی چابیاں اپنے محبوب کو عطا فرما دی ہے، تو پھر پتہ چلا کہ محبوب کے پاس جتنا ہے اس کی حد نہیں ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس جو مانگنے جاتا ہے میرے آقا اس کو اتنا عطا فرماتے ہیں کہ اس کی بھی حد نہیں ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو اپنا اختیار دیا، اتنا کچھ عطا فرمایا، اور اختیار سے پہلے سب کچھ ہونا ضروری ہے۔ اختیار تب فائدہ مند ہوتا ہے کہ جب کچھ پاس ہو، اگر پاس ہی کچھ نہ ہو پھر اختیار کرے گا، اختیار کیا کرے گا؟ اب دیکھیں کہ اعلان میں دو ہی چیزیں ہیں، یا بری چیز ہے یا اچھی چیز ہے، تو میرے اللہ نے اس بارے میں اختیار دیا، فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، میں نے اپنے محبوب کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ جو
صحابہ کے دور کے اندر، اولیاء کے دور کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کسی چیز کو حرام کر دے یا حلال کر دے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، مگر اللہ نے یہ والا اختیار اپنے محبوب کو عطا فرما دیا۔ اگر اللہ کے محبوب چاہیں تو وہ حلال بھی فرما سکتے ہیں، اگر اللہ کے محبوب چاہیں تو حرام بھی فرما سکتے ہیں۔ اللہ نے سب کچھ اپنے محبوب کو عطا فرمایا اور آپ سب کچھ دے بھی سکتے ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بھی وصف ہے وہ بھی باکمال ہے۔ آپ کو اللہ نے جو بھی وصف دیا وہ باکمال ہے، اس کی انتہا نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے آپ تھوڑی سی بات سمجھ دیکھیں، ایک عام انسان اس کی بھی حد ہے کہ اس کی ابتدا بھی ہے، اس کی انتہا بھی ہے، پھر اس کی انتہا جہاں پہ ہوتی ہے وہاں سے مقام ولایت شروع ہوتا ہے، پھر مقام ولایت کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے، کہ اس مقام ولایت کی انتہا ہوتی ہے مقام صحابیت پر، پھر وہاں پہ مقام صحابیت شروع ہوتا ہے، اس کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے، کہ پھر وہ مقام نبوت میں جا کے کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد مقام نبوت اس کی بھی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے، وہ مقام رسالت میں جا کے کیا جاتا ہے، اور مقام رسالت کی بھی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے، کہ وہ مقام مصطفیٰ پہ جا کے رک جاتا ہے۔ اللہ نے جتنے رسول بھیجے بڑی عظمتوں والے، بڑی شانوں والے، مگر جو شان اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے وہ کسی رسول کو نہیں عطا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے وہ بھی دوست ہیں، اللہ نے ان کا بھی تذکرہ قرآن میں فرمایا ہے۔ دیکھیں اسی بات سے پتہ چل جائے گا، قرآن میں میرا رب فرماتا ہے فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے مالک، جو میرے تابعدار ہیں وہ میرے ہیں، اور جنہوں نے میری نافرمانی کی وہ تیرے ہیں۔ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یا اللہ میرے تابعدار میرے ہیں اور میری نافرمانی کرنے والے تیرے ہیں، آگے تیری مرضی، ان کو پکڑ دے یا بخش دے۔ سمجھ آیا؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا موقف ہے، یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ نیکوکار میرے، گناہگار تیرے، یہ ان کی چاہت ہے۔ اب آؤ ہمارے نبی کی طرف، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آقا کریم فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے آگے یہ اختیار رکھا، اے محبوب دو باتیں ہیں ان میں سے ایک پسند کر لو۔ اللہ نے اختیار دیا، فرمایا دو باتوں میں سے ایک پسند کر لو، کیا؟ یا اس بات کو پسند کرو کہ تمہاری آدھی امت کو بغیر حساب و کتاب کے بخش دیا جائے، یا اس بات کو پسند کر لو، یا یہ بات پسند کر لو کہ میں تمہیں شفاعت کا حق دیتا ہوں۔ ان میں سے ایک پسند کر لو، جو تمہاری مرضی آئے۔ میرے آقا نے فرمایا یا اللہ میں شفاعت کو پسند کرتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ تم نے وہ والا کیوں نہیں پسند کیا کہ آدھی امت بغیر حساب و کتاب کسی سے پوچھ کے نہ ہو، قبریں سوچے اور جنت میں چلے جائیں، یہ بڑا سستا سوچا تھا، یہ کیوں نہیں کیا؟ میرے آقا نے فرمایا لا کنہا عام، فرمایا یہ جو شفاعت والا معاملہ ہے یہ عام ہے، وہ خاص تھا، اس کے اندر آدھی امت بخشی جائے گی، اور جس کو میں نے پسند کیا ہے اس کے اندر میری ساری امت چلی جائے گی۔ اپنے گناہوں کی طرف دھیان کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید جنت کی خوشبو بھی ہمیں نصیب نہ ہو، لیکن اس جیسی حدیثیں پڑھتے ہیں تو ہمیں بڑی امید مل جاتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میں نے آدھی امت کا بغیر بخشے جانے والا نہیں پسند کیا، میں نے کہا یا اللہ مجھے شفاعت کا حق دے۔ اب یہ حدیث پڑھتے ہمیں سہارا مل جاتا ہے، اللہ کے محبوب نے وہ شفاعت کس کے لیے لی ہے؟ ہمارے لیے تو ہے، ہم گناہگار ضرور ہیں مگر آقا کی امت سے ہیں، یہ شفاعت امت کے لیے ہے۔ امتی تھوڑی سی وفا کر لے اپنے محبوب سے، پھر یہ شفاعت کا حقدار ہو جائے گا۔ اور دوسری حدیث بات میں آتا ہے میرے آقا نے فرمایا شفاعتی لی اہل الکبائر من امتی، فرمایا میری شفاعت میرے
امت کے بڑے گناہگاروں کے لیے۔ اب اس حدیث کو قرآن اور اس آیت کو سامنے رکھیں تو مقام سمجھ آ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ جو نیکوکار ہیں وہ میرے، جو گناہگار ہیں وہ تیرے۔ میرے آقا نے حدیث پاک میں یہ فرمایا شفاعتی لی اہل الکبائر من امتی، یا اللہ جو گناہگار ہیں وہ میرے، جو نیکوکار ہیں وہ تیرے۔ وہ بھی خلیل ہیں، یہ حبیب ہیں۔ فرمایا وہ خلیل تھے، میں حبیب ہوں۔ انہوں نے یہ کہا کہ نیکوکار میرے ہیں، گناہگار تیرے ہیں، ان کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے تو کر لے، لیکن میں آپ کا حبیب ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں جو نیکوکار ہیں وہ تیرے ہیں، وہ تو نیکیوں سے بخشے جائیں گے، لیکن جو بڑے بڑے گناہگار ہیں وہ میرے ہیں، میں ان کی شفاعت کروں گا۔ اب دیکھیں میرے آقا کریم علیہ السلام کا مقام دیکھیں۔ اب یہ کر رہا تھا مقام رسالت کی بھی حد ہے، لیکن اس کی آخری حد کیا ہے؟ مقام مصطفیٰ۔ اور مقام مصطفیٰ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ دوبارہ ذرا ذہن دوہرائیں، عام انسان، پھر ولی، پھر صحابی، پھر نبی، پھر رسول، پھر رسولوں کا امام۔ ان کی حد یہاں سے شروع ہوتی ہے اور ان کی حد کی انتہا نہیں ہے۔ ان کی حد کی انتہا نہیں ہے۔ آپ کے ذہنوں میں فوراً سوال آیا ہوگا کہ اللہ کے محبوب کے بعد تو اللہ کی ذات تو ہے، پھر حد تو ہونی چاہیے۔ بھئی محبوب کا مقام رسالت سے شروع ہوا، اس کے اوپر سے شروع ہوا اور جا کے کہاں پہ ختم ہو جائے؟ مقام الہی پہ۔ لیکن سنیں آپ کے مقام کی انتہا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے مقام کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ جب اس کی ابتدا ہی نہیں ہے تو پھر محبوب کے مقام کی انتہا کہاں پہ؟ پہلے جتنے بھی مقام آئے ان کی ابتدا بھی تھی، انتہا بھی تھی، اس لیے ہمیں سمجھ آتا گیا۔ لیکن جب اللہ کے مقام کی ابتدا ہی نہیں ہے تو پھر محبوب کے مقام کی انتہا کہاں پہ ہوگی؟ اس لیے تو شاعر کہتا ہے کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ ان کے عروج کی کوئی حد ہی نہیں ہے، وہ کتنے بلندیاں ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، وہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا محبوب ہی جانتا ہے۔ تو یہ مقام ہے ہمارے آقا کا۔ اللہ نے آپ کو سب کچھ کمال والا عطا فرمایا، جتنے وصف عطا فرمائے سارے باکمال عطا فرمائے۔ اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ اور جتنے بھی شاعر گزرے ہیں سب کچھ لکھنے کے بعد آخر میں ان کا قلم بند ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ ایک نعت میں لکھتے ہیں سرور کہوں کہ مالے کو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالے کو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ لکھتے 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 سارے فصل گنتے گئے۔ جب آقا کے مقام کی طرف ذہن کو دوڑایا حد نظر نہ آئی تو آخر میں کہتے ہیں جب آقا کریم علیہ السلام کے اوصاف کو دیکھا سارے باکمال ہیں جن کی انتہا نہیں ہے، تو آخر میں یہ کہتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری۔ یہ بات اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا تھوڑا سا کلام ذرا مشکل ہوتا ہے، آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ آپ نے فرمایا تیرے وصف، تیرے جتنے بھی اوصاف ہیں عیب تناہی۔ اب تناہی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ متناہی، غیر متناہی، یہ منطق کا مسئلہ ہے۔ یعنی اس کا معنی یہ ہوتا ہے وہ کمالات جن کی انتہا ہو اس کو کہتے ہیں متناہی، اور وہ کمالات جن کی انتہا ہی نہ ہو اس کو کہتے ہیں غیر متناہی۔ تو کسی چیز کی انتہا ہو جانا یہ اس کا عیب ہے، کسی چیز کا انتہا ہو جانا یہ اس کا عیب ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، یا رسول اللہ تیرے جتنے بھی وصف ہیں ان کے اندر انتہا نہیں ہے۔ اگر انتہا آ جاتی تو یہ آپ کا عیب بن جاتا۔ یہ احمد رضا کہہ رہا ہے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں مجھے۔ اب آقا کے وصف کو بیان کرنے میں حیران ہو گئے کہ یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو علم غیب عطا فرمایا تو اتنا کہ جس کی انتہا ہی ہوئی، لوگ تو ایک جملہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے تو کمال کر دیا، فرمایا جو بھی آپ کو وصف دیا باکمال دیا، جس کی انتہا ہی نہیں ہے اللہ نے آپ کو اختیار دیا تو اس کی بھی انتہا نہیں ہے۔ جب یہ سارا کو دیکھا تو بول اٹھے تیرے تو وصف عیب تناہی
رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ وہ کہتے ہیں رضا نے کلام تو لکھا، لیکن وہ اپنے کلام کا اختتام اس بات پہ کر رہا ہے، کیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اب دیکھیں نا، یہ بندے کا وصف کیوں ذکر کیا؟ حضور کے اور بھی اوصاف تھے، کوئی اور وصف ذکر کرتے، یہ بندے والا کیوں ذکر کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ شک نہ جائے کہ یہ لوگ شرک کرنے والے ہیں۔ جب بندے کا لفظ بولا جائے تو پھر شرک کا جو ہے وہ شبہ بھی نہیں آ سکتا ہے۔ اور دوسرا راز اس میں یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جو مقام ملتا ہے وہ ابدیت سے ملتا ہے۔ اس لیے رب نے معراج کے اندر جو ذکر فرمایا ہے وہ اپنے محبوب کو لفظ ابد کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ تو جب اپنے نبی کو مقام عطا فرمانا چاہا تو لفظ ابدیت کا ذکر تھا، اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے، بس میرا تو اتنا ہی فیصلہ ہے، تو خالق کا بندہ ہے اور بندہ عام نہیں ہے۔ یہ کسی کے ذہن میں نہ جائے، کیونکہ لوگوں نے یہ بھی تصور دیا ہے نا قوم کو کہ جس طرح ہم ہیں وہ بھی اسی طرح، ہم بھی کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی چلتے وہ بھی چلتے ہیں۔ میں نے کہا اگر شریعت کے احکام کو دیکھ لو پھر بھی ہم مثل نہیں ہیں۔ تیرے لیے شریعت کا حکم کیا ہے؟ 4 شادی کر سکتا ہے، اللہ کے محبوب کے لیے ہے کوئی حد؟ 9 نکاح کو آپ نے فرمائے، 11 بیویاں تھی، ان کے لیے کوئی حد نہیں ہے۔ شریعت کے احکام کے اندر برابری نہیں ہے، ویسے تو کیسے برابری کا اعلان کرا؟ برابری نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا بندہ، لیکن بندہ خاص سارے بندوں سے اعلیٰ، اور نور بھی اعلیٰ، نور علی نور ہے، جو جبریل علیہ السلام سارے کا سارا نور ہے۔ مقام سدرۃ المنتہا میں ٹھہر گیا، اور اللہ کے محبوب جن کو لوگ بشر کہتے گئے وہ تو اس سے بھی آگے چلے گئے، وہ تو اس سے بھی آگے چلے گئے۔ اس لیے بندوں میں سے بھی اعلیٰ، نوروں میں سے بھی اعلیٰ۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے، بس اعلیٰ حضرت نے اسی پہ کلام کو ختم کر دیا۔ رب کی بارگاہ کے اندر دعا ہے، جو کچھ بیان کیا اللہ کی عزت اس کو سمجھنے اور اس کے صدقہ سے اللہ کی عزت اپنے محبوب کا عشق، اپنے محبوب کی محبت کی خیرات ہم سب کو عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے یہ محفل سجائی اللہ کی عزت سب کو جزائے۔